جو موجودہ نوعیت ہے اس پر ابھی آپ نے پاکستانی سفیر کا مختصر سا انٹرویو سنا میڈیا میں، ظاہر ہے اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دو مہمانوں کو مدعو کیا ہے، میں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی فل برائٹ اسکالر عمران علی چودھری، جو آپ ہمارے شو میں اکثر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں
صادقین مرزا جو کہ تجزیہ نگار ہیں. آپ دونوں حضرات کو ہمارے شو میں خوش آمدید. عمران, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کس حد تک متفق ہیں آپ اس بات سے کہ جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی آ رہی ہے, کچھ معاملات جو ہیں وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے؟ کوکب, سب چیزوں کا پتہ آج کل نیو یارک ٹائمز سے چلتا ہے. دونوں ملکوں کی پالیسی کا بھی نیو یارک ٹائمز سے پتہ چل رہا ہے. لگتا ہے کہ کنفیوژن ہے ریلیشن شپ میں. ابھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کمپلیٹ ڈاؤن ٹرن آ گیا. پہلے جو ملٹری قیادت کی, عسکری قیادت کی جو آپس میں میٹنگ ہوئی تھی, لگتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ یا کوئی ڈیسیجن اس پہ نہیں ہوا تو پھر یہ اسکلیشن ہو گئی. تو ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شاید امریکی حکام میں ارجنسی ہے طالبان کو ہرانے کی, اور اس لیے انہوں نے یہ اسپیشل آپریشنز کا اٹیک کیا ہے. ایک اٹیک ہوا ہے, بدقسمتی سے ہوا ہے کہ اسپیشل آپریشنز کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت کم ہوتا ہے. لیکن ابھی تک آفیشیل سطح پہ یہ نہیں پتہ چلا کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کتنا تھا اور دہشت گرد کتنے مارے گئے. تو سایوں میں پالیسی بن رہی ہے. یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. مجھے لگتا ہے کہ کیوس ہے ڈیسیجن میکنگ میں دونوں سائڈز پہ. صادقین, دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ود پریزیڈینشیل US پریزیڈینشیل الیکشنز جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, آپ کے خیال میں اس فیکٹر نے کتنا رول پلے کیا ہے پاکستان پہ جو اس وقت پریشر انکریز ہوا ہے؟ میں عمران کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ اس ایکشن میں کچھ عجلت کا پہلو نظر آتا ہے, کیونکہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس جن کو سینٹرل کمانڈ کی کمان سنبھالنی تھی 15 ستمبر کو شاید وہ سنبھال چکے ہیں. یہ ان کی کمان سنبھالنے سے پہلے حملے شروع ہو چکے تھے, اور اس کے بعد جب چند ہفتے دور صدارتی الیکشن رہ گئے ہیں اور مکین صاحب پبلکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملوں کے حق میں نہیں ہیں, ایسے وقت میں ایسا ایک پالیسی ڈیسیشن لینا آنے والی ایڈمنسٹریشن کے لیے نئی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے فیصلے کرنے کے معاملے میں, کیونکہ ان کے پاس پھر اس بات کے کم آپشنز رہ جاتے ہیں کہ وہ پالیسی کو کس طرف لے کر جائیں. تو اس میں یہ پہلو ایک نظر آتا ہے کہ یہ ایک آنے والے صدر کے لیے ایک پیچیدہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گا. جی, آپ نے پالیسی کے حوالے سے بات کی, تو عمران یہ بتائیے کہ پاکستان کے پاس اس وقت کیا پالیسی آپشنز رہ گئے ہیں؟ اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان ایک یونائٹڈ مینر میں امریکہ سے نیگوشیٹ کرے. پہلے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومت کے آنے کے بعد ڈفرینٹ لیولز پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. عسکری قیادت امریکہ کی ہے, پاکستان کی عسکری قیادت سے بات کر رہی ہے, سول لیول پہ علیحدہ مذاکرات ہو رہے ہیں. پہلے تو ایک آواز ہو کر امریکہ کو اپنی پرابلمز بتائیں یونیفائڈ طریقے سے, اور اگر پھر بھی وہ فیل کریں تو پھر پاکستان کے پاس بھی گریجولی ڈپلومیٹک ایسکیلیشن, اس کے بعد سپلائز اور باقی آپشنز ہیں. لیکن میری نظر میں یہ معاملہ اس وقت کمیونیکیشن کے بریک ڈاؤن کا ہے. میرے خیال میں ایک دوسرے کو کنوے نہیں ہو پا رہا کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور دونوں سائڈز کیا چاہتی ہیں. صادقین, عمران نے 2-3 چیزیں جیسے انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے ہوا, یعنی کہ میڈیا کا جو یہاں پر رول ہے, پھر کمیونیکیشن کی بات کی انہوں نے, اور لیک دیئر آف کی بات کی. یہ بتائیے کہ یہاں کا جو میڈیا ہے, خاص کر جیسے کہ انفلوئنشل پیپرز ہیں, نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ میں بھی ایڈیٹوریل لگے بھئی یہ حملے ضروری ہیں, کیا ان تک پہنچنے کے لیے پاکستان کو کس قسم کی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت حد تک میڈیا ڈریون ہو جاتی ہیں پالیسیز, اور جو چیزیں یہاں میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہیں لوگ بہت حد تک انہی کو امریکہ کی گورنمنٹ کی پالیسیز سمجھنے لگتے ہیں. جی بالکل. ایک تو میں کہوں گا کہ جہاں تک نیو یارک ٹائمز کی آپ نے بات کی, ڈیکسٹر فلکنز نے میرے خیال سے چند روز پہلے یہ ایک اس کے اوپر اسپیشل بھی لکھا تھا, جس سے بعض چیزیں جو آیا تھیں وہ یہ کہ ان کی جو کہنا چاہیے جو ان کا فہم ہے پاکستان کے اور افغانستان کے باہمی رشتوں کے متعلق, اور پاکستان کی کتنے گہرا تعلق ہے افغانستان کے ساتھ تاریخی اور ثقافتی, وہ شاید ان پہ آیا نہیں تھا. تو جو انہوں نے رپورٹ لکھی وہ اس نقطہ نظر سے لکھی کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ بس ایک نیوسنس ویلیو ہے اس کی افغانستان میں, لیکن وہ اس علاقے کے اندر کسی حل کی طرف لے کر نہیں جا سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے, جو کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی کوئی بھی, افغانستان کا کوئی بھی حل جو ہے وہ پاکستان کی موجودگی کے بغیر نہیں ہو سکے گا. تو بجائے اس کے کہ پاکستان کو ایک پرابلم کے طور پہ پیش کیا جائے, اس کو اس طریقے سے پیش کیا جانا چاہیے کہ پاکستان میں بھی اس مسئلے کا حل موجود ہے, اور امریکی پالیسی سازوں کو اس بات پہ مزید توجہ دینی چاہیے کہ ہم کس طرف پہ, کیونکہ یہ چیز اب آیا ہے کہ پچھلے 7 سال ہونے آ رہے ہیں اس جنگ کو, کہ عسکری حل نہیں ہے اس مسئلے کا. عمران, صادقین has raised something very interesting کہ
جو اس معاملات کے بارے میں صحیح طرح کا فہم نہیں ہونا. ظاہر ہے عراق میں جاتے ہوئے بھی یہی بات ہوئی تھی, افغانستان میں اس سے پہلے گیا امریکہ, یہی بات ہوئی. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں یہ جو بات عمران جو صادقین کر رہے ہیں, یہ آرگیومنٹ کس حد تک ویلڈ ہے کہ چونکہ آپ کو معاملات کا صحیح طرح سے ادراک نہیں ہے, اس علاقے کا فہم نہیں ہے, اس لیے آپ کے کنٹرول میں پوری طرح سے سچویشن نہیں آ پا رہی؟ پہلی چیز تو میوچل ڈسٹرسٹ ہے, لیکن اس کے بیانڈ میں ضرور اس بات سے ایگری کروں گا کہ فہم کم ہے. دیکھیے, بے شک پاکستانی جیٹ کولیٹرل ڈیمیج کرے, سویلینس مریں, یا امریکن کسی میزل سے سویلینس مریں, اس کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ ہوگا. یہ ایک لمبی جنگ ہے, امریکن ایڈمنسٹریشن بھی کہہ چکی ہے, پاکستانی ایڈمنسٹریشن بھی کہہ چکی ہے. اس کو آپ لانگ ٹرم پالیسی کے تحت حل کریں. یہ شارٹ ٹرم اٹیک سے آپ اب اتنا کولیٹرل ڈیمیج کر کے کتنے اٹیکس آپ اس پرابلم کو سالو کر لیں گے؟ آپس میں کمیونیکیٹ بہتر کریں اور اس کے بعد دورس نتائج کی کوشش کریں. یہ کچھ دن کی یا الیکشن سے پہلے کی جنگ نہیں ہے. عمران, بہت بہت شکریہ آپ کا. صادقین, آپ کا بھی شکریہ. وی وانٹڈ ٹو آسک a few more questions but we are run out of time. Thank you.